اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کہ بدلہ اپنی جان کو فروخت کر دیتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ آج کی اس گفتگو میں وہ خوش نصیب ہستیاں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر دنیا کو ترک کر دیا، مال و متاع قربان کر دیا، اپنی خواہشات کو اس مالک کریم کی مرضی پر قربان کر دیا، ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابن مردویہ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ جناب صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو مجھ سے قریش نے کہا، اے صہیب، جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ مال نہ تھا، اب تم یہ سارا مال لے کر جا رہے ہو، خدا کی قسم ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا۔ میں نے ان سے کہا، یہ بتاؤ، اگر میں اپنا سارا مال تمہیں دے دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ میں نے ان سے یہ کہا، یہ سارا مال لے لو، جتنا کچھ میرے پاس ہے یہ لے لو، مجھے جانے دو۔ اور جب میں سارا مال ان کو دے کر اپنی زندگی کی تمام تر جمع پونجی انہیں دے دی، اور جب میں مدینہ طیبہ میں قدمین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچا، جب میرا حال حضور نے دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صہیب، حضور نے 2 دفعہ فرمایا، صہیب تمہاری تجارت نے بڑا نفع پایا ہے، تم نے بہت بڑے نفع کا سودا کیا ہے۔ اور قرآن نے اسی آیہ مقدسہ کی روشنی میں اسی طرف توجہ دلائی ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس پر مہربانیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حافظ ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے مدینہ جانے لگے تو قریش نے ان کا پیچھا کیا۔ حضرت صہیب سواری سے اتر گئے اور اپنی کمان کو سیدھا کر لیا اور کہا، اے قریش کی جماعت، تمہیں معلوم ہے کہ میں تم سب سے زیادہ بڑا تیر انداز ہوں، اور خدا کی قسم جب تک میرے ترکش میں ایک تیر بھی ہوگا تم مجھ سے بچ نہیں سکو گے، اور پھر جب تک میرے ہاتھ میں تلوار رہے گی میں تم سے مقابلہ کرتا رہوں گا۔ اب جو چاہو کرو، اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میرا مال کہاں رکھا ہے، بشرطے کہ تم میرا رستہ چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا، ہمیں تم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بس بتا دو مال کہاں ہے۔ سو حضرت صہیب نے اپنا تمام تر مال انہیں بتا دیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے، اور یہ اللہ کے نبی کا غلام، یہ دین متین کا سپاہی۔ یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، اے صہیب تم نے بڑے نفع کی تجارت کی ہے، اے صہیب تم نے یہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے۔ اور ساتھ ہی سبحان اللہ یہ آیہ مقدسہ بھی نازل ہوئی۔ کیا خوش نصیب تھے وہ لوگ کہ جن کی شان میں اور جن کے کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تصدیقاً اپنی آیات نازل فرماتا۔ اسی طرح اکرمہ امام ابن جریر الطبری نے اس کو روایت کیا ہے کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب بن سنان، حضرت ابو ذر غفاری، جندب بن سکن رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق نازل ہوئی۔ اسی طرح مغیرہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا،
لشکر والوں نے ایک قلعہ کا محاصرہ کر لیا۔ پھر لشکر میں ایک مسلمان نکلا اور قلعہ والوں سے قتال کیا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے اس نے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ خبر پہنچی تو انہوں نے کہا نہیں، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی جان دے کر اپنے اللہ کی رضا کو خرید لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا کافر سے مقابلہ ہوا۔ مسلمان نے کافر سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تمہاری جان اور مال پر حملہ نہیں ہوگا۔ کافر نے انکار کیا۔ مسلمان نے کہا میں اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ بھیجتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس کافر پر حملہ کیا اور راہ حق میں شہید ہو گیا۔ امام جریر الطبری نے اور مختلف روایات کو اس طرح سے بیان کیا ہے، اور یہ جامع البیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 187 پر یہ روایت آئی ہے۔ اسی طرح علامہ آلوسی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت زبیر بن عوام، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اہل مکہ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر لٹکا دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خبیب کو سولی پر سے اتارے گا اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت زبیر نے کہا میں اور میرا ساتھی مقداد اتاریں گے، اور یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مکہ میں اپنے بستر پر سلا کر چلے گئے تھے تو اس آیت کا شان نزول یہ بھی بتایا گیا کہ وہ بندہ جو اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر زندگی کی جو سانسیں اس کی طرف سے عطا ہیں ان کو اس کے نام پر اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرنے کی اور زندگی کی صبح و شام دین متین کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔